ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، بڑی قدرتوں والا، بڑی عظمتوں والا رب ذوالجلال، جس کی تعریف ہم اپنی ناپاک زبان سے کیا کریں، جو ہم اپنی زبان سے کبھی جھوٹ، غیبت، چغلی، لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں، گناہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ رب العالمین خود اپنی تعریف اپنی زبانی کرتے ہوئے کہتا ہے اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائیں، سارے سمندروں کو سیاہی میں بدل دیا جائیں، رب العالمین کی تعریف لکھتی جائیں، کبریائی، بڑائی، برتری لکھتی جائیں، تمام قلم ٹوٹ سکتے ہیں، ساری سیاہی سوکھ سکتی ہے، لیکن رب العالمین کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حاضرین، آج 10ویں پارے کے منتخب آیات کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ یہ 10واں پارہ ہے جسے ہم وَعَلَمُوا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، سورۃ الانفال۔ جیسا کہ سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہم نے کل سن لیا، انفال کہتے ہیں غنیمت کے مال کو، یعنی جنگ کے میدان میں جب مسلمان جیت جاتے ہیں تو کافروں کا جو ساز و سامان ہوتا ہے، کافر یا مشرکین جو ساز و سامان لے کر آتے ہیں، جو وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کو غنیمت کا مال کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غنیمت کا مال اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اور پیارے نبی کی امت کے لیے حلال کیا۔ یہ پیارے نبی اور پیارے نبی کی امت کی خصوصیت ہے، ورنہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، کسی بھی نبی کے لیے اور نہ ہی کسی بھی نبی کے امت کے لیے یہ حلال تھا۔ غنیمت کا مال پچھلے نبی اور پچھلی قوموں میں کیا سسٹم تھا، سارے جو بھی غنیمت کا مال ملتا اسے ایک میدان میں جمع کر کے اسے جلا دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات دیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتی تو خمسن، اللہ نے مجھے 5 نعمتیں، 5 چیزیں ایسی دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا تھا۔ ان میں سے ایک چیز غنیمت کے مال کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے لیے اور اپنی امت کے لیے حلال قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 10ویں پارے کا آغاز ہوا، حقیقت میں یہ غنیمت کے مال کے ریلیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا جان لو جو کچھ تم غنیمت کا مال حاصل کرو جنگ کے میدان میں، اس میں سے 5th حصہ، 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا، یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے دن اتارا ہے، جس دن 2 چیزیں بھڑ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی حقیقت میں آیت جنگ بدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جیسا کہ جنگ بدر کے تعلق سے آپ نے جانا، اور سورہ انفال میں بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے جنگ بدر کے تعلق سے واقعہ بیان کیا۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کیا۔ کامیاب کرنے کے بعد جو کافروں کا ساز و سامان تھا، کافروں کی جو چیزیں تھی، جو اناج، جو غلہ، جو جانوریں تھے،
اس کو جو ہے غنیمت کا مال کہا جاتا ہے۔ اب یہ غنیمت کا مال تقسیم کرنے میں مسلمانوں میں تین جماعتیں ہو گئی۔ مسلمان جو ہے غنیمت کے مال کو لے کر آپس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا، یعنی کچھ صحابہ تھے جنہوں نے جا کر غنیمت کے مال کو جو ہے جمع کرنا شروع کر لیا۔ صحابہ میں سے دوسری جماعت کچھ لوگ ایسے تھے، کافر جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کر باہر بھاگ رہے تھے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلے گئے تاکہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ یہ سوچ کر کچھ صحابہ جو ہے کافروں اور مشرکین کا جو ہے پیچھا کرتے ہوئے آگے چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس میں غنیمت کے مال میں ہم کو بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ تیسری ایک جماعت تھی جو پیارے نبی کی حفاظت کر رہی تھی، ان صحابہ نے کہا کہ غنیمت کے مال میں ہمارا بھی حق ہے۔ جو صحابہ جمع رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے جمع لیا وہ ہمارا حق ہے۔ اس طرح سے صحابہ میں غنیمت کے مال کو لے کر تھوڑا اختلاف تھا، تین قسم کی جو ہے جماعت بن گئی، تین گروہ ہو گئی۔ اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود غنیمت کے مال کے تعلق سے احکامات نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال کے تعلق سے اپنا فیصلہ سنایا، جو کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جنگ کے میدان میں جو بھی تم نے غنیمت کا مال حاصل کیا، حقیقت میں یہ بات جان لو یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، جو غنیمت کا مال ملا ہے حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بتایا کہ کیسے اسے تقسیم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو غنیمت کا مال جتنا بھی جنگ کے میدان میں ملا ہے اسے 5 حصوں میں بانٹنا چاہیے۔ 1 2 3 4 5 کر کے اسے 5 حصوں میں بانٹو۔ 5 حصوں میں بانٹ کر جو 5th حصہ ہے، جو 1/5 ہے، 1/5 اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے، اللہ کے نبی کے خاندان والوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، غربا کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی غنیمت کا مال ملا اسے 5 حصے میں تقسیم کرو۔ اس کا جو 5واں حصہ ہے، 1/5 ہے، وہ جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، ان کے خاندان والوں کا ہے، مسافروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ کے نبی ان تمام لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ باقی جو 4 حصہ ہے، یہ 4 حصہ تمام مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں مال غنیمت کے تعلق سے یہ بات بتائی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا ایک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کیا، وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کو کم کر کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کو بہت کم کر کے بتایا۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی نظروں میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں 313 کی تھی، کافروں کی تعداد 1000 کی تھی۔ کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کو اللہ نے کم کر کے بتایا، اور مسلمانوں کی نظر میں کافروں کی تعداد کو اللہ نے کم کر کے بتایا۔ مسلمان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اسلام کا پہلا جنگ تھا، اور اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کا اندازہ ہو جاتا تو ہوتا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جنگ کے میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جنگ کے میدان سے باہر آ جاتے ہیں، جو ہے جنگ سے جو ہے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کے لیے کم کر کے بتایا، اور کہا یہ جنگ ہو کر رہنی ہے، کیونکہ یہ یوم الفرقان نے حق و باطل کے درمیان جنگ ہونا ہی ہے۔ آج کے دن جنگ ہوگا۔ اگر کافروں کو کم کر کے بتایا تو کافر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار، مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو کم کر کے بتایا تو مسلمان لڑنے کے لیے تیار۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ آج ہو کے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ جنگ ہو کر رہے گی تو اس میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق کا غلبہ ہونا ہے اور باطل کا منہ کالا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ جو ہے ضرور کہا کہ ہو کر رہنا ہے، تو جنگ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ
رمضان کی 17ویں تاریخ کو یہ جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ بدر میں کافروں کی بڑی تعداد یعنی 70 کفار مارے گئے، 70 کفار قید کر کے لائے گئے، اور مسلمانوں میں سے 313 میں سے 14 مسلمان شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس جن کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور جنگ بدر میں جو بھی صحابہ شریک تھے ان کے بارے میں اللہ نے آسمان سے قانون اتار دیا کہ آج کے بعد انسان ہونے کے ناطے ان سے جو بھی غلطی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ اسی لیے جب بھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، پیارے نبی کی تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو جو 313 میں سے جو 14 صحابہ شہید کر دیے گئے، تو جو باقی 299 صحابہ تھے، 299 ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ بدری صحابہ یعنی وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، اور ان کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، آگے چل کر بھی انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو بدری صحابہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا ہے کہ جو 70 کفار مارے گئے، حقیقت میں یہ 70 کفار کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے۔ ابو جہل جو پیارے نبی کو پریشان کر رہا تھا، پیارے نبی کے دشمنوں میں سب سے اول میں اس کا نام آتا تھا، ابو جہل ذلیل و خوار ہو کر اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کیا اور اسی جنگ میں مارا گیا۔ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، بڑے بڑے دشمن تھے پیارے نبی کے، ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی میں جنگ بدر میں ختم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتائی سورہ انفال میں کہ ہم نے مسلمانوں کی تعداد کافر کی نظر میں کم کر کے بتایا، کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے کم کر کے بتایا۔ اس کے بعد سورہ انفال کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتایا، وہ کیا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ بہت ضروری بات ہے آج کے زمانے میں ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کے میدان میں پیارے نبی کو ایک تسلی دیا کہ اے میرے حبیب، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ کبھی مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی مسلمانوں کو کسی مسئلے کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا آپ کے خلاف 1000 سازشیں کر لے، دنیا آپ کے خلاف 1000 چال چل لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ضرور بضرور ایمان والے بندوں کی مدد میں رہتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس وقت بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ حکومت رہیں، ہمارے دشمن رہیں، ہمارے خلاف ناپاک سازشیں اور ناپاک نیت رکھنے والے رہیں، بظاہر ان کے پاس کتنی طاقت، کتنا نام، کتنی نمود، کتنی شہرت، کتنا سب کچھ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، کبھی ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ایک جیتا جاگتا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے۔ پیارے نبی ہجرت کرتے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور میں جا کر چھپتے ہیں۔ مکے والوں نے انونس کر دیا کہ جو کوئی محمد کو اور محمد کے ساتھی ابو بکر کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ لے کر آئے گا، اس کے لیے 100 اونٹ ہم انعام کے طور پر تحفے کے طور پر دیں گے۔ سارے مکے کے کفار پہل گئے زمین میں پیارے نبی کو تلاش کرتے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے، یہاں تک کہ غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے نبی اور حضرت ابو بکر غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، 3 دن تک کے لیے پیارے نبی جو اس غار میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ چھوٹا سا ایک سوراخ تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب کافروں کو دیکھتے ہیں کہ غار ثور کے دہانے آ گئے، غار ثور کے قریب آ گئے،
حضرت ابو بکر پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے نبی ہماری حالت کیا ہوگی اگر یہ کفار اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں گے تو ان پر ہماری ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی، وہ ہم کو دیکھ لیں گے، ہم کو پکڑ لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی اور ایمان والے کو کتنا اطمینان، کتنی سکینت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا مدد کرنے والا رب العالمین اللہ رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی اور کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم دو نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار ہے۔ تو یہ بات، یہ واقعہ ہم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر کبھی مومن گھبرانا نہیں چاہیے، مومن پریشان نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو اللہ سے مدد مانگے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، جب بھی کوئی مصیبت تمہاری زندگی میں آ جائیں، حالات کتنے بگڑ کیوں نہ جائیں، پہلی چیز نماز میں چلے جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کا دامن تھام لو، صبر بھی کرو۔ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جو مومن کو ہر میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کا مسئلہ رہے، وہ معاشی مسئلہ رہے، وہ دنیا کے کوئی بھی حالات کیوں نہ ہو، آدمی مدد صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات یقین دلایا کہ اللہ کی مدد کا ہمیشہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو یہ سورہ انفال تھا، سورہ انفال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کی، اور جیسا کہ ان لوگوں کی مکر چال کیا تھی کل ہم نے اس کے بارے میں سنا، بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا مختصر طور پر آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں ایک فرق آپ دیکھیں گے، قرآن کے تقریباً 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں تمام صورتوں کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، لیکن سورہ توبہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے سورہ انفال ختم ہوگا، دوسری صورت سورہ توبہ کا جو ہے شروعات ہوگی، ابتدا ہوگی، اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نہیں ہوگا۔ تو اس کے پیچھے علمی بحث بہت زیادہ ہے، علمی باتیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، مختصر طور پر یہ کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی دونوں کی ٹاپک ایک ہے، دونوں کا موضوع ایک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایسے اسے کنٹینیو کرنے کا حکم دے دیا گیا، اس میں جو ہے بسم اللہ کر کے جو ہے الگ سورہ کر کے نہیں بتایا گیا۔ اور یہ سورہ توبہ اس سورت کا دو نام ہے، اسے سورۃ البرات بھی کہتے ہیں، جیسے آپ عربی قرآن دیکھیں گے، تمام قرآن تو عربی ہے، لیکن جو عرب کے شیوخ جو پڑھتے ہیں، عربین جو پڑھتے ہیں، ان کے جب ان کا ایک مصحف ہوتا ہے، ان کا جو لکھنے کا، ان کے ریٹن میں جو ہے ان کا رائٹنگ الگ ہوتا ہے، ایک عام جو ہے مصحف عثمانی جو ہم انڈیا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ ایک ہے، تو جو ہے اس میں سورہ توبہ رہے گا، عربینس کے یا بہت سارے قرآن میں جو ہے سورۃ البرات کے نام سے بھی اس سورت کو رکھا گیا۔ اس سورہ کا دو نام ہے، سورہ توبہ، سورۃ البرات۔ سورۃ البرات کیا، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے، منافقین سے، یہود اور نصارہ سے اپنی بیزارگی اور اپنی برات کا اظہار کر دیا۔ یعنی بیزارگی کا مطلب کیا، ہم آج کے بعد ہم سے اور کافروں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہود و نصارہ سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، جو کچھ بھی معاہدہ تھا، جو کچھ بھی کانٹریکٹ تھا، وہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا، ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے کوئی لین دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو برات کا اظہار کیا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیل سنیں گے۔ دوسرا اس سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ کا مطلب کیا ہے، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ تبوک میں 3 جلیل القدر صحابہ جو صحت مند ہوتے ہوئے، سہولتیں ہوتے ہوئے بھی شریک نہیں ہو سکے، اس جنگ میں جو ہے شریک نہیں ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک پنشمنٹ دیا۔ پنشمنٹ کے بعد جب وہ 3 صحابہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا۔ تو ان 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ اللہ نے اس سورہ میں جو ہے بتایا ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ تو پہلے آتے ہیں
सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन, मुनाफिकीन, कुफार मक्का, इन तमाम से अपनी बरात का इजहार किया, यहूद और नसारा से बरात का इजहार किया। बरात क्या? आपको मालूम होगा कि हिजरत के 8वें साल अल्लाह के नबी जब मक्के से निकलते हैं तो बड़ी परेशानी का आलम था। मदीने में आते हैं, अल्लाह ताला ने अहकामात और क़वानीन नाजिल किए, जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। पहली जंग बदर थी, तो मुसलमानों की ताकत बढ़ती गई, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलता गया, मुसलमानों की तादाद बढ़ते गई। बढ़ते बढ़ते हिजरत के 8वें साल अल्लाह के नबी ने, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह किया। मक्के पर जो है अपना, मक्के में जो है अपना कदम रख दिया। मक्के में प्यारे नबी ने मक्के से जो चीज थी, प्यारे नबी जो है जीत जाते हैं। कॉन्करर की हैसियत से, फातिहाना अंदाज से प्यारे नबी हिजरत के 8वें साल मक्के में दाखिल होते हैं। जब हिजरत जो है मक्के को 8वें साल प्यारे नबी ने फतह किया, कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद हिजरत के 9वें साल प्यारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के क़ियादत में एक वफ्द, एक जमात को हज के लिए रवाना किया 9वें हिजरी में। क्योंकि अल्लाह के नबी जो है 10वें हिजरी में जो है प्यारे नबी जो है हज करना था 10वें 11वें हिजरी में, तो पहले से ही मक्के को बहुत सारी चीज़ों से पाक करना था। तो प्यारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का अमीर बनाया, उनके साथ एक जमात भेजी, जमात भेजकर हज के लिए रवाना किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ हज के लिए रवाना हो गए हिजरत के 9वें साल। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल की। आयत क्या है? वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउन मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु। अल्लाह ने आयत नाजिल की। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया और ये जो पैगाम, जो ऐलान अल्लाह ने आयत की शक्ल में नाजिल किया था, कहा कि जाकर अबू बकर से कह दो कि हज के दिन जो है ये आयत पढ़ के सुना दे। आयत का तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला के तरफ से ऐलान है, अल्लाह के रसूल के तरफ से ये ऐलान है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल मुशरिकीन से बरी हैं। आज के बाद हमारे और मुशरिकीन के दरमियान कोई वादा नहीं, कोई अहद व पैमान नहीं। अल्लाह और उसके रसूल मुशरिकीन से बरी हो गए हैं, बरी हैं। और जो है अल्लाह के नबी ने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के ज़बानी कि जो मक्के के कुफ्फार इस बार हज कर रहे हैं, जो मक्के के कुफ्फार अब काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, वो ये उन लोगों का आखिरी साल यही होगा। यानी आज के बाद अगले साल से कोई काफिर हज के लिए नहीं आएगा, अगले साल से कोई काफिर हरम में दाखिल नहीं होगा, अब आइंदे साल से कोई काफिर काबतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। अब जो कर रहे हैं सो कर लो, अब जो हज हो रहा है कर लो, अगले साल से। क्योंकि अगले साल प्यारे नबी को खुद जो हज के लिए जाना था और प्यारे नबी को जो है पहले से ही जो है पूरा हालात को सुधारना था। अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया। उस जमाने में कुफ्फार मक्का भी हज के लिए रवाना होते, जैसा हम लोग हज के लिए रवाना होते थे, कुफ्फार मक्का भी हज किया करते थे। कुफ्फार मक्का भी काबतुल्लाह का तवाफ करते थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो है 12 इसके बारे में बताया। कुफ्फार मक्का जो है हज किया करते थे, हरम में हुआ करते थे। कुफ्फार मक्का जो है काबतुल्लाह का तवाफ करते थे। और अल्लाह ने कहा कि जो तवाफ कुफ्फार मक्का करते थे, मर्द भी करते थे, औरत भी करते थे। और उसकी कैफियत क्या थी? नंगे होकर तवाफ करते थे काबतुल्लाह के सामने। मर्द भी नंगा होकर करता था, औरतें भी नंगी होकर काबतुल्लाह का तवाफ करती थी। और उनका अकीदा ये था, कुफार मक्का का मानना ये था कि जिन कपड़ों को पहनकर हम गुनाह करते हैं, उन कपड़ों के साथ हम काबतुल्लाह का तवाफ नहीं करेंगे। इस तरह से वो लोग क्या करते थे। अल्लाह ताला ने आगे चलकर ये हुक्म भी जो है ये कर दिया, बदल दिया। कहा कि जो है कोई जो है नंगा वंगा नहीं, पूरी तरह से कपड़ों का एहराम का एहतिमाम के साथ जो है, और औरतें हैं तो पर्दों के एहतिमाम के साथ जो है तवाफ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजें बता दी और कहा कि औरतों के लिए चेहरा दिखाना पड़ेगा तवाफ करने में, ये अलग मसाइल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगले साल से नहीं। और दूसरी चीज क्या है, उन लोगों के इबादत का तरीका भी अलग था। काबतुल्लाह में जाकर जैसा हम जिक्र अस्कार करते हैं, तवाफ करते हुए अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, वो लोग क्या करते थे? वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया। कुफ्फार मक्का जब काबतुल्लाह का तवाफ करते थे तो सीटियां बजाते थे।
وہ جو کہ ہے تالیاں بجاتے تھے، اس طرح سے جو ہے بے تکی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ قربانی کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم جانوروں کی قربانی کرتے ہو تو اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قربانی دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے رہے ہو۔ کیونکہ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو ذبح کر کے جانوروں کے خون کو جا کر کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگا دیتے تھے۔ کفار مکہ جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو جا کر کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگاتے تھے، وہاں پر لٹکاتے تھے۔ تو اللہ نے تمام چیزوں کو جو ہے ختم کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے گوشت، جانوروں کے گوشت اور خون کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ میں طواف کرتے وقت پورے اہتمام کے ساتھ جو جو احکامات تمہیں بتائے جاتے ہیں، پیارے نبی نے جو بتائے ہیں، اس کے مطابق آپ کو حرم کے اندر داخل ہونا ہوگا، طواف کرنا ہوگا، سعی کرنا ہوگا، سب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کو کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد اللہ نے ایک کھلم کھلا ایک اعلان کر دیا، ایک بات بتا دیا کہ دیکھو جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی منافق ہیں، جتنے بھی یہود اور نصارہ ہیں، ان کے لیے فائنل ڈیسیشن ہے، فائنل بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اگر مکے میں رہنا ہے اسلام کی حالت میں رہ سکتے، کوئی کافر اگلے سال سے مکے میں نہیں رہے گا۔ دو ہی چیز، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تم جو ہے مکہ چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، حرم کی زمین سے باہر چلے جاؤ۔ اسی طرح یہود و نصارہ سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا، تمام یہود و نصارہ کے لیے کہا گیا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ٹیکس دے کر، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، تو کہا گیا کہ ٹیکس دے کر، ٹیکس کی بنیاد پر تم رہو گے، تو ٹیکس اگر دو گے تو تمہارے جان و مال مسلمانوں کی ذمہ ہے، مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر تم ٹیکس بھی نہیں دو گے، کلمہ بھی نہیں پڑھو گے، مسلمان بھی نہیں ہوگے، تو اس کے بعد تمہارے اوپر جو ہے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان اللہ اور اس کے رسول جو ہے اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ برات میں یہ برات کا اظہار کر دیا کہ آج کے بعد مکے میں رہیں، مدینے میں رہیں، حرم کی جو زمین ہے، حرم کی زمین میں کوئی کافر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر رکھنا ہے، کافر آنا ہے تو اسلام کی حالت میں آئے گا، ورنہ جو ہے اسے حرم کی زمین میں یا کعبۃ اللہ میں یا حرم میں جو ہے قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ حکم جو ہے رہے گا، کوئی کافر، کوئی مشرک جو ہے کعبۃ اللہ میں یا حرم کی زمین میں قدم نہیں رکھ سکتا، صرف مسلمان اسلام کی حالت میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بتا دیا۔ اور اس کے بعد مشرکین کا جو خیال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سورہ توبہ میں ذکر کیا۔ مشرکین کا خیال کیا تھا؟ جب مسلمان کامیاب ہو گئے، مسلمانوں نے مکے کو فتح کر لیا، تو کفار مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں کا ایک خیال تھا، کیا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ہم کعبۃ اللہ کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم حاجیوں کو ستو کا انتظام ہم کرتے ہیں، ستو کھلاتے ہم ہیں، زمزم کا پانی رہے یا پینے کی چیزیں رہیں ہم دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہم آنے والے حاجیوں کو ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے اللہ کے نبی جیت بھی گئے، مکہ فتح بھی کر لے، تو متولی جو ہے ہم ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی سورہ توبہ میں بتایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے اجازت نہیں ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ تو کعبۃ اللہ کے متولی رہیں یا دنیا میں متولی رہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی مسجدوں کے متولی ہونے کے لیے کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ کفر کی حالت میں کافر رہ کر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آگے بتایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو کون آباد کرے گا، اللہ کے گھر کا متولی کون ہوگا، کعبۃ اللہ کا متولی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کعبۃ اللہ یا اللہ کے مسجدوں کا متولی ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس نام ہے، جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس روب و دبدبہ ہے، وہ متولی نہیں ہو سکتا۔ مسجدوں کا متولی یا کعبۃ اللہ کا متولی وہی آدمی ہوگا جو اللہ پر پکا ایمان رکھتا ہو، پکا ایمان رکھتا ہو، کسی بھی حالت میں اس کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ معمولی پریشانیوں پر اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے جھکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔
سنت کا پابند ہونا چاہیے. بدعتی اور خرافی کو مسجد کا متولی بننے کا حق نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی وہ ہوں گے، اللہ کے گھر کے متولی ہوں گے جو نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے. اللہ حفاظت کریں. آج متولیوں کا کیا حال ہے؟ اپنے آپ کو متولی تو کہتے ہیں، مسجد کے کمیٹی ممبر تو کہتے ہیں، مسجد میں کبھی قدم رکھتے نہیں، نمازوں کو آتے نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مسجدوں کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. نماز پڑھنے والے، اللہ پر پکا ایمان رکھنے والے، صحیح معنوں میں دیندار، سنتوں کے پابند لوگ ہی جو ہے مسجدوں کے متولی ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی سورہ توبہ میں بتایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ حنین کا تذکرہ کیا. جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے، سورہ انفال اور توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا، جنگ حنین کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. جنگ حنین کیا ہے؟ اس جنگ حنین، اس مقام پر جو جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. جیسا جنگ بدر میں جو ہے 313 تھے، جنگ احد میں 700 تھے، 1000 کی تعداد میں گئے تھے، منافقین 300 نکل گئے تو 700 جنگ احد میں مسلمان تھے. اس کے بعد جنگ حنین میں تقریباً مسلمانوں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ 3000 کے مسلمانوں کی تعداد تھی. اب مسلمانوں کو ہمت آ گئے، مسلمانوں کی ہمت آ گئی کہ جو ہے اب جب ہم 313 میں جیت گئے، 700 میں جب ہم جیت گئے تو ہم 3000 کی تعداد میں جیتنا کیا مشکل ہے. تو تھوڑا سا فخر ان کے اندر آ گیا، تھوڑا سا جو ہے اس طرح کے خیالات جو ہے ان کے دل میں آ گئے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. مسلمان کو تعداد پر جو ہے بھروسہ نہیں کرنا ہے، مسلمان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. مسلمان کو اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، مسلمانوں کو مسبب الاسباب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. آج میرے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. اگر آدمی ایسا سوچ لیتا ہے تو اللہ کو ادا پسند نہیں. اگر آدمی کے پاس تھوڑے ہی پیسے ہیں لیکن اس بات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ میری ضروریات پوری کر دے گا، یہ ایمان رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری ضروریات اور پریشانیوں کو دور کرے گا، حل کرے گا. تو جو ہے ہم چیزوں پر کبھی بھروسہ نہیں رکھتا ہے. ایک مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے. تو اس جنگ میں صحابہ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے طاقت پر تھوڑا بھروسہ کر لیا. حقیقت میں یہ صحابہ اور اللہ کے نبی سے جو اس طرح کی چوک ہوتی ہے ان سے انسان ہونے کے ناطے ہوتے. دوسری بات کیا ہے، ہم امت کو بتانے کے لیے، ہم امت کو سبق دینے کے لیے ایسے واقعات اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئے. تو صحابہ نے جو ہے ایک اپنے تعداد پر بھروسہ کر لیا کہ ہمارے پاس 3000 کی تعداد ہے، آج ہم جیت کر رہیں گے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ہوا کیا، جتنے بھروسے کے ساتھ اپنی طاقت کے بھروسے پر یہ اترے تھے جنگ کے میدان میں، اتنے ہی جلدی ان کے قدم اکھڑ گئے، پریشان ہو گئے. جو ہے جو دشمن تھا، دشمن نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، افراتفری کا عالم ہو گیا، مسلمان پریشان ہو گئے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سکینت اتارا. صحابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دیکھو ہم نے تعداد پر بھروسہ کر لیا، فخر کر لیا. اللہ کو کبھی فخر پسند نہیں ہے. اللہ کو انسان اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ پسند نہیں ہے. آدمی کے پاس جتنی بھی طاقت ہو، آدمی کیا کہنا ہے، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا ساتھ دینے والا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. جب انہوں نے رجوع کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ نے پھر سے فرشتوں کو اتارا، پھر سے جو ہے جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. دیکھو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تعداد میں تو کم تھے لیکن اللہ کی مدد جب نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. کبھی تعداد پر، کبھی پیسوں پر، کبھی علم پر، کبھی اپنی ہمت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں رہے گی اللہ کی کامیابی نہیں مل سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سبق دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ تبوک کا ایک واقعہ بیان کیا. جیسا کہ سورت کے آغاز میں بتایا گیا، جنگ تبوک یہ رومیوں کے خلاف ایک جنگ تھی. روم جو آج کے زمانے میں جیسے سپر پاور طاقتیں ہیں، اس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں سپر پاور طاقتیں تھیں. روم، ایران، یہ سب سپر بڑے طاقت کے نشے میں لوگ تھے. یہ یہودیوں اور جو ہے ان لوگوں کا ایک اپنا انداز تھا. تو رومیوں نے، اللہ کے نبی کو یہ خبر ملتی ہے کہ رومی مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو پیارے نبی بھی جو ہے صحابہ کو تیار کر کے جنگ کی طرف جانا. اب جو جنگ تبوک نامی مقام پر جنگ ہونے والی تھی، جو کہ مدینے سے تقریباً شاید 800 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے.
اور کیا تھا کہ حالات بڑے سنگین تھے، بڑے پریشان کن حالات تھے مسلمانوں کے. کیوں؟ مدینے میں ایک تو سخت گرمی پڑ رہی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ریتیلی زمین میں، ڈیزرٹ ایریا میں گرمی کتنی شدت سے پڑتی رہے گی. تو مکے کی عرب کی گرمی کوئی معمولی گرمی نہیں ہے، گرمی کا موسم تھا. دوسرا کیا تھا؟ کھجوروں کے کاٹنے کا موسم تھا، اناج کے کاٹنے کا موسم تھا. مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا. اس میں اتنا ڈسٹینس جو ہے طے کر کے جانا پھر واپس آنا، اس کے لیے اناج کی ضرورت تھی. مسلمانوں کے پاس جو ہے اناج کی بھی کمی تھی، اناج کی بھی قلت تھی. ایسے موقع پر بہت سارے واقعات ہیں جو ہے سیرت کی کتاب میں، چونکہ یہ جو ہے خلاصے مختصر آیتوں کا خلاصہ ہے، اس لیے جو تفصیل میں نہیں جا سکتے. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے نبی نے ایک اعلان کیا، اعلان کر کے کہا کہ دور دراز سفر ہے، جنگ کے لیے جانا ہے تو اناج کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے پاس جو ہے اتنا اناج اور غلہ نہیں ہے، تو جن جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیں. اس میں جو ہے مسجد نبوی میں ڈھیر جمع ہے اناج کا، غلے کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اپنے گھر کے آدھی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. آدھی چیزیں لے کر دل میں سوچتے ہیں حضرت عمر کہ ہمیشہ دیکھیے صحابہ میں نیکی میں آگے بڑھنے کا کیسا شوق تھا. یہ شوق ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھ کر دنیاوی معاملے میں ہم جو ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ چیز خرید لیا، ہم یہ چیز خرید لیں گے. وہ گھر خرید لیا، ہم 2 گھر خریدیں گے. وہ ایک گاڑی خرید لیا، ہم 2 گاڑی خرید لیں گے. صحابہ جو ہے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے والے تھے. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر نیکی میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، مجھے ہمیشہ پیچھے رہنا پڑتا ہے. آج ایک اچھا موقع ہے، میں اپنے گھر کی آدھی چیزیں، آدھے سے زیادہ ساز و سامان اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دوں گا، جو کہ حضرت ابوبکر نہیں کریں گے، اور میں جو ہے حضرت ابوبکر ساتھ نیکی میں آگے بڑھ جا سکتا. یہ حضرت عمر نے سوچ کر اپنے گھر کی آدھی چیزیں جو ہے لے کر آ گئے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر کی چیزیں لے کر آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابوبکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے اپنے گھر میں گھر کی ساری چیزیں میں لے کر آ گیا، اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ کے حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے ساری چیزیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے طے کر لیا کہ واقعی حضرت ابوبکر ہیں، اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی ان کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے ہم امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد انسانوں میں جو سب سے بڑا مقام رکھنے والی ہستی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کے وفات کے بعد سب سے پہلا خلیفہ جو صحابہ نے منتخب کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے جو ہے بہت ساری عظمتیں، بہت سارے مقامات ہیں جو ہم جو ہے جاننا ہم مسلمانوں کو ضروری ہے. تو جو ہے حضرت یہ ایک واقعہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تجارت کا پورا قافلہ آیا تھا، انہوں نے اونٹوں کے ساتھ ان تمام قافلے کو اللہ کے رسول کے جو ہے خدمت میں پیش کر دیا جنگ تبوک کے لیے. اور جو ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو جنگ تبوک کے موقع پر مال جمع کرتے وقت جو ہے پیش آئے تھے. بس مسلمانوں کو ان واقعات سے سبق لینا ہے دین میں، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. نیکی کے مسئلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. دنیاوی مسئلے میں جو ہے آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دین کے مسئلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ جنگ تبوک کا واقعہ. تو اللہ کے نبی جو ہے جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں. منافقین جو ہے شریک نہیں ہوتے، جو مسلمان تھے پیارے نبی کے ساتھ چلے گئے. لیکن اس میں 3 صحابہ جن کا نام حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی تھے جو پکے صحابی، سچے پیارے نبی کے سچے مومن تھے. یہ لوگ جو ہے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا کہ ان لوگوں کو تھا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، کسی کام کی وجہ سے وہ جاتے وقت رک گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے. جیسا انسان کو عام طور پر کبھی یہ شیطان خیال ڈالتا ہے کہ کام کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے. کیونکہ ان کے پاس سواریاں اچھی تھی، تو یہ سواریوں کے حساب سے انہوں نے طے کیا کہ اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کو لے کر جا رہے ہوں گے، ہم اپنی تیز سواری سے جلدی جا کر پہنچ جائیں گے. اس طرح جو ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی رہی. یہ لوگ جو ہے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی راستے میں پوچھتے رہے کیا کعب بن مالک آئے، کیا مرارہ بن ربیع آئے، کیا ہلال ابن امیہ آئے کیا. اللہ کے نبی جو ہے راستے میں ان 3 صحابہ کے بارے میں دریافت کرتے رہے.
لیکن یہ تینوں صحابہ شریک نہیں ہوئے۔ اتنے میں پیارے نبی جاتے ہیں، جنگ نہیں ہوتی ہو، جب اللہ کے نبی کے آنے کی خبر ان کو معلوم ہوتی ہے تو رومیوں کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، رعب پیدا ہو گیا، تو وہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے واپس آتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو منافقین آتے ہیں، آ کے اللہ کے نبی کے پاس عذر پیش کرتے ہیں، میری بیوی بیمار تھی، میرے بچے بیمار تھے، کچھ پریشانی آتی، میں جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے منافق ہے، کیونکہ اللہ نے خبر دے دیا کہ مدینے میں کون کون آدمی منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے سن کر خاموشی اختیار کی۔ جب یہ تین صحابہ ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، تینوں صحابہ نے آ کر کہا اور سچے دل سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہمارا کوئی معقول عذر نہیں تھا، ہم جو ہے کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ایسا سوچ سوچ کر ہمارا ٹائم جو ہے ضائع ہو گیا، اتنے میں آپ آ گئے، ہم کو معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت ان تین صحابہ سے کہا کہ تمہارا فیصلہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اللہ کے فیصلے کے آنے تک تم انتظار کرو۔ یہ کہہ کر تینوں صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دوسرے صحابہ سے کہہ دیا کہ ان تینوں صحابہ سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی تعلقات نہیں رکھے گا، کوئی سلام نہیں کرے گا، اگر یہ سلام بھی کریں گے تو اس کا جواب بھی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے تینوں صحابہ کو گویا کہ بائیکاٹ کر دیا، اور یہ 40 دن کی بائیکاٹ کوئی معمولی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، مدینے کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ 40 دن تک یہ صحابہ تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، جب باہر نکلتے تو کوئی صحابہ ان کو دیکھتا تک نہیں تھا، اگر دیکھتے بھی تو جو ہے مڑ جاتے تھے، اگر یہ آگے بڑھ کر سلام کرتے تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس طرح سے 40 دن گزرتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے بعد ان کی آزمائش اور بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، یہ تینوں شخص، صرف ان کی بیویاں ان سے بات کر سکتی تھی، اللہ نے کہا کہ آج کے بعد ان کی بیویاں بھی ان کے پاس بات نہیں کریں گی، ان کی پتنیاں بھی ان کے پاس بات نہیں کریں گی، اور جو ہے حالات اور بگڑ گئے۔ یہ تینوں صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، حضرت کعب بن مالک بہت بے حال ہو کر ادھر سے ادھر جاتے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جو دو باقی صحابی تھے، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ذرا عمر رسیدہ لوگ تھے، وہ عمر والے تھے، گھر میں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے۔ تو اس طرح پورے 50 دن گزرتے ہیں۔ 50 دن کے بعد آسمان سے فیصلہ اترتا ہے۔ آسمان کا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بشارت دی، ان کے تعلق سے کہا کہ جو بائیکاٹ مسلمانوں کے طرف سے ان کو کیا گیا تھا آج وہ ختم ہوتا ہے۔ 50 دن کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لیا، تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ تینوں صحابہ کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ، یہ تینوں صحابہ کو خوشخبری سنا دو۔ سارے صحابہ خود آگے بڑھ کر جو ہے خوشخبری پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر جو ہے تینوں صحابہ مسجد نبوی کو آتے ہیں، پیارے نبی بڑے عزت کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، صحابہ ان سے بات کرتے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، مومن اور مسلمان وہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو سر جھکا لینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا سر جھکا لینا چاہیے، اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تینوں سے بات نہیں کرنا، تینوں سے بات کرنا تو دور کی بات، سلام کا جواب تک نہیں دے رہے ہیں، کیوں؟ اللہ اور اس کے نبی نے روکا۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ، ان کی توبہ قبول ہو گئی، خوشخبری سناؤ، سارے صحابہ جاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے گلا ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، یہ مومن ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کا موقع رن دو، گھر میں جو ہے کوئی میت کا واقعہ پیش آ جانے دو، اگر کوئی دین جاننے والا بھی جا کر کہتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو دین کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح حضرت، جو بھی بولتے صحیح ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کیا اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان واقعات کے ذریعے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ کی بات آ گئی، فائنل ڈیسیشن، اللہ کے نبی کی بات آ گئی، وہ پتھر کی لکیر ہے، اس سے ایک انچ بھی ہم آگے بڑھنے کے بارے میں کبھی سوچنا نہیں چاہیے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا بڑا مقام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تینوں صحابہ جو اتنی بڑی مصیبت میں صبر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور ان کے
گواہی دیا قیامت تک جتنے بھی لوگ قرآن پڑھیں گے ان کو جو ہے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقین میں شمار کر دیا. یہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں ان کا نام لکھ دیا گیا اور کہا گیا، ان کا تذکرہ آ گیا اور کہا گیا کہ صدیقین سچے لوگ ہیں. اگر یہ چاہتے تو منافقین کی طرح جھوٹ بول کے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. واقعی اللہ کے نبی کوئی ماخوذ عذر نہیں تھا، ہماری سستی تھی، ہم کل آئیں گے پرسوں آئیں گے سوچ سوچ کر جو ہے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو سزا ملی. اس کے بعد جو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین کی صفت بیان کی. منافقین کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. مسلمانوں کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو یہ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن منافق بالکل اس کے اپوزٹ ہیں، اس کے بالکل جو ہے ادر سائڈ ہیں. کیا؟ یہ لوگ ہے نیکی کا حکم نہیں دیتے، لوگوں کو برائی کرنے کا بولتے، یہ برائی کرو وہ برائی کرو. اسی طرح کہتے نیکی سے روکتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو روک کے بلا لیتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تو روک کے بلا لیتے تھے، تو نیکی سے لوگ روکتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے. آج ہم سچے مسلمان ہیں تو اللہ کا دیا ہوا مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو جمع کر رکھتے ہیں، ضرورت مندوں پر اگر خرچ نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ منافقین کی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. منافقین ہی ہیں جو مال کی محبت میں ہمیشہ مبتلا رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی تو ان کو بڑا رنج ہوتا تھا، خوش نہیں ہوتے تھے. اگر آج ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوئی خوشی ملتی ہے، ہم ان کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے ان کی خوشی پر ہم جلتے ہیں، ان کی خوشی پر ہم افسوس کرتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اندر نفاق کی صفت پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت سورہ توبہ میں بیان کیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ بات بھی بتایا. منافقین کے بارے میں کہا کہ جب اللہ کے نبی جنگ تبوک کو جا رہے تھے تو یہ لوگ ایک چال چلے. منافقین جیسا کہا گیا یہ لوگ جو ہے جہاں فائدہ ہوتا وہاں جھک جاتے تھے. مسلمانوں کے پاس فائدہ ہوتا تو مسلمانوں کے پاس آ جاتے، کافروں کے پاس فائدہ ہوتا تو وہاں چلے جاتے تھے. ان کا پکا ایمان نہیں تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے؟ ایک مسجد بنا کر جب اللہ کے نبی جلدی تبوک کی طرف جا رہے تھے تب جا کر ان کو بلایا، اللہ کے نبی کو بلایا مسجد کے افتتاح کے لیے، مسجد کے اوپننگ کے لیے. کیوں؟ اللہ کے نبی جو ہے جلدی میں ہے، زیادہ غور نہیں کریں گے، آ کے مسجد اوپن کر لیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ پہلے میں تبوک جا رہا ہوں، جا کے واپس آ کے اس کے بعد دیکھیں گے کر کے اللہ کے نبی چلے گئے. مسجد بنانے کی وجہ کیا انہوں نے کہا؟ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ لوگ جو ہے مسجد نبوی تک آنا یا دوسری مسجدوں تک جانا، مسجد خبا تک جانا ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے جو ہے ہم ایک مسجد بنائیں. اصل میں یہ مسجد اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مسجد جو بنائی گئی یہ مسجد اچھے ارادے سے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے بنائی گئی. یہ مسجد کافروں کی مدد کرنے کے لیے بنائی گئی. یہ مسجد ہتھیار چھپا کر رکھنے کے لیے بنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَمَسْجِدٌ کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المسلمین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو منافقین نے مسجد بنائی، یہ مسجد جو ہے حقیقت میں اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازش کے طور پر جو ہے بنائی گئی. یہاں جو ہے ہتھیار جمع کے رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے، کافروں کی مدد کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. جب اللہ کے نبی تبوک سے واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑنے کا آپ کو یہ حکم نہیں ہے، اس مسجد میں آپ قدم نہیں رکھ سکتے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اللہ نے کہا کہ جو مسجد پہلے دن تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، مسجد خبا، آپ اس میں جائیے، اس میں نماز پڑھیے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کیونکہ خبا میں رہنے والے لوگ پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خود پاک رہتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنی جگہوں کو، گھروں کو پاک رکھتے ہیں، اپنے عقیدے کو پاک رکھتے ہیں شرک کی ملاوٹ سے. تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے جب یہ حکم دے دیا تو تبوک سے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے مسجد ضرار جو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا. اس مسجد کو
جو ہے مسجد نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں مسجد کو گرایا، مسجد کو توڑے کر کے بولوں گا تو لوگ جو ہے کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے خود مسجد کو توڑا تھا، گرایا تھا۔ یہ مسجد نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے اڈا بنایا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس اڈے کو توڑنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس اڈے کو توڑنے کا حکم دیا، وہ مسجد نہیں تھی۔ تو آدمی جو ہے غلط فہمی میں نہیں ہونا کہ اللہ کے رسول نے خود مسجد کو توڑنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے مسجد کو توڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ جو اڈا تھا مسلمانوں کے خلاف پلاننگ اور سازش کا، اللہ کے نبی نے منافقین کے اس اڈے کو توڑنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آخر میں یہ بنایا کہ زندگی میں حالات کیسے بھی ہو، اللہ کامیابی مسلمانوں کو دیتا ہے۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو تھوڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، وقتی طور پر مسلمانوں کو لگے گا کہ ان کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، لیکن کامیابی غلبہ ہمیشہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اور مسلمانوں کو لگے گا کہ وقتی طور پر کافر طاقت میں ہے، کافر پاور میں ہے، کافروں کے پاس سب کچھ ہے، مسلمان تھوڑی مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم کو ایسا خیال ہو، لیکن کافر کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مکر کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن ہار ہمیشہ کافروں کی ہوتی ہے، مشرکین کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بات بتائی اور اللہ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ چند مسلمانوں کو مار کے، مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ کو بجھا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ نادان ہے، ایسا سوچ رہے ہیں، یہ آگ اللہ نے لگائی ہے، یہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا ہے، اس آگ کو بجھانے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر تھے کہ کافروں کے بات ناپسند ہو اور دنیا کے سارے کافر جمع ہو کر اسلام کو ختم کرنا چاہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ تو الغرض سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی، مشرکوں کی، یہود و نصارہ کی، منافقین کی صفات بیان کیا کر کے کہا کہ تم کبھی کافروں کے ساتھ نہ رہو، کافروں کے ساتھ زیادہ جو ہے ان کے عقیدے کے حد تک مل کر نہ رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ نے 10ویں پارے کے اختتام میں اللہ نے بات کہا کہ مومن مرد رہیں، مومن عورتیں رہیں، آپس میں ایک دوسرے بھائی بھائی کی طرح جینا چاہیے۔ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آگے جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ایسا کام اگر ہم کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آئے گی، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، کرم کرے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو اس طرح 10ویں پارہ جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر اللہ ہمیں قائم رکھے، جب موت دے تو اللہ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، عفت و عصمت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو اللہ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں، اور کرونا وائرس کا جو شر ہے اس شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمومی طور پر ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائیں، اور یہ شر کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، عبادتوں کو اور دیگر عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔